فخر المدرسین حضرت علامہ مولانا طالب حسین چشتی صابری علیہ الرحمہ آپ کا ختم کھولے آپ کی زندگی اس علاقے دے ہر بندے دے سامنے نظریے دے پکے بات دے سوچے بندے کا نام تارا حسین آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگ پیسہ آن کی وجہ سے یا عزت دے زیادہ ہو جان کی وجہ سے نظریہ بدل جاتے ہیں. استاد محترم رہے نہ نظریہ بدل جائے نہ عقیدہ فکر رضا جدائی ہر میدان کے اندر دین و سنت اور فکر رضا عام کرنے والے ایسے واقعے منڈی کا دین تو لاگے سیال موڑ تھا جتنا سارا علاقہ ہے علماء جانتے ہیں اعلیٰ حضرت اس کردی کے علاقے میں جٹانی پنڈ کے اندر جس بندے نے تعارف کروایا ہے اعلیٰ حضرت اس بندے کا نام طالب حسین جی. آپ کا کلام جس طرح پڑھن کا حق ہے اس طرح آپ نے پڑھا. لوگ آج حضرت کا کلام پڑھتے لیکن کلام کو سمجھ نہیں سکتے وہ اندر باریک بینی کتنی ہے لیکن قبلہ استاد محترم نے اس کو سمجھ کے پھر سمجھایا ہے. میاں صاحب علیہ رحمہ سیف المنون سلطان باہو علیہ رحمہ کا کلام یہ سارے کلام آپ کو از پر یاد سکتے. فرشتہ صفت انسان سارے علاقے کے بڑے بندے وہ ان لفظ نال یاد کرتے ہیں کہ مولوی طالب حسین ایک فرشتہ انسان ہے کہ ایسی زندگی بہترین اور باکمال عمل شریعت طریقت دونوں پاس نظام اصول مہیا کرنے والی ہستی کا نام. جب کوئی طریقت والا طالب آ گیا ہے تو اس کو طریقت کا سبق دیتا ہے. جب کوئی شریعت کا طالب آ گیا ہے تو اس کو شریعت کا سبق بتاتا ہے. پیران نظام جمع کر لے افسوس نال سمجھے بات کرنی پڑتی ہے. آج کل آستانہ عالیہ پہ اکثر و بیشتر حال بن گیا ہے کہ شریعت کا مزاج کوئی نہیں لیکن استاد محترم کی یہ کرامت ہے یہ کمال ہے کہ خود بھی طریقت کے پابند رہے شریعت کے پابند رہے کہ 4 صاحبزادے نے تے جوان شریعت کا پابند بنا دیا. اکثر استاد اس بات کا ذکر فرماتے ہیں کہ میرے اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے عطا کیے ہیں کہ الحمدللہ چاروں بیٹے تلیم کے لاج ہیں. چاروں بھائی حافظ قرآن ہیں عالم دین نماز روزہ کرنے والے ہیں اور صرف عالم نہیں بلکہ عالم پڑھانے والے کتاباں ساری زندگی اس علاقے کے اندر بے لوث بغیر کسی لالچ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہنچایا. دربار شریف پہ بزم بنائی صاحبزادہ آفتاب احمد صابری صاحب نے صاحبزادہ برکات احمد حسین صاحب نے مل کے صاحب کوئی 17 سال ہو گئے بزم صابری دے وجود تو ایک بزم ہے ایسے علاقے کے اندر کم کرتے ہیں. ہر سال بزم صابری دیتا ہے دور دراز علاقہ کے اندر پنڈا تھاواں تے جا کے اپنی سواری اپنا کرایہ اپنی روٹی گھروں کھا کے محفل جداد کا انعقاد ہوتا ہے. مہینے کے 3 دیہڑے نے جہاں سارا اشتہار ہے اس 40-50 محفل ہوتے ہیں. شاہ صاحب محمود شاہ صاحب بھی
اس خیال میں جوان ہے وہ علاقے کے سارے بندے کوئی کسی بندے کو روپے پیسے کا مطالبہ نہیں. میں گجرات تو آ رہا ہوں, کوئی لاہور تو آ رہا ہے, انہوں کا انتظام صاحبزادگان فرما رہے ہیں, لیکن جتنے میں بڑے انہوں نے کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں دی جاتی. آپ نے ساری زندگی دین اسلام کی شاہ کے اندر گزاری ہے. سارا یقین ہے کہ آپ اس دنیا تو کامیاب ہو گئے. نماز جنازہ کے اتنے علماء کرام کا تشریف لے آنا, شیوخ الحدیث کا وہاں اتنے حاضر ہونا, اس گل کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سب کے جنازہ پڑھنے والے اپنے کرم فرما دیا. عید تو بعد پہلے دیہڑے اے بڑی عید میں حاضر ہونا تو میں فون کیا عید والے دیہڑے سلام واسطے. میں کہتے ذرا سویرے آئی کوئی صلاح کرنی. میں حاضر ہوا, میرے بھائی بھی نال سن, لیٹے سن صاحبزادہ درباسط صاحب موجود ہوں. میرا نام سنتے اٹھ گیا, کافی باریک گلا ہو جائیں. آخر میں فرماتے نے قاری صاحب اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کی ساری خواہشاں پوریاں کر دی. دو خواہشاں رہ گئی, توجہ کرو. ہو سکتا ہے جو خیال ہے کوئی دنیا داری کا کوئی معاملہ ہوئے, یا کوئی گھوڑے پاٹا, کوئی کار کو چھاڑنا, کوئی بینک بیلنس کی کوئی نہ. قاری صاحب دو خواہشاں رہ گئی ہیں. ساری خواہشاں جو دل میں چاہیے نا اللہ نے پوری کر دیتی ہے. دو گلا رہ گئی ہیں. میں بیمار ہوا کہ میں مسجد سے ٹر گیا کہ رب کو گڑ گڑا کے دعا منگی ہے, رب نال گل کی ہے کہ یا اللہ اس وقت تک موت نہ آئے جس وقت تک میری دو خواہشاں پوریاں نہ ہو جائیں. میں آخیا استاد جی وہ کہڑی خواہش ہے؟ فرماتے نے بڑیاں بڑیاں خواہشاں ساریاں پنڈ والی مسجد بن گئی جی بڑھن دے کوئی چمک سی نہ. اس مسجد کو استاد نے 4 چند لا چکے. مرکزی مسجد لوگوں کے نال میل جوڑ کر کے جگہ لے کے اس جہاں سنت کو ختم کرنے کی کوشش کی لوگوں کے نال. فرمایا دو خواہشاں لیکن ایک میرا یہ دل ہے کہ زندگی کے اندر میں دربار شریف والی مسجد کو آباد لے جاؤں. اے جی مسجد ہے نا سامنے, یہ افتتاح کے موقع ہوتے بھی بڑے کرم نوازیاں ہو گیا. اس مسجد کے بارے میں کہا کہ میں ایک چاہنا کہ مسجد مکمل تعمیر ہو جائے اور میں اس کو آباد کرنا. میں آخیا استاد دوسری کیوں نہیں خواہش ہے؟ فرمایا 4 پتر حافظ ہو, ایک پوترا اللہ نے دیتا ہے بھائی پرکاش سنگا صاحبزادہ عبدالباسط صاحب. فرمایا کہ میرا دل ہے کہ یہ بھی حافظ قرآن ہو جائے. اے خواہشاں دیکھو نا کتنی مبارک کہ پتہ ہے طبیعت ناساز ہے, صاحبزادگان علاج کے اندر خدمت کے اندر موجود ہو, لیکن اس کے باوجود کتنی عظیم خواہش ہے کہ بیٹے حافظ قرآن ہو. صاحبزادہ برکات حسین صاحب کا شہزادہ سارے بھائی بھی فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے تجھے دعا کریا ہے بڑے بچہ حافظ قرآن بنتا ہے. یقیناً انہوں کا فیض آج بھی جاری ہے. بڑے میاں صاحب علیہ رحمہ آپ کی طبیعت خراب ہوئی, گجرات تو ایک مجذوب بندہ میرا یار ہے, میں منوا کیا جانا ہے دم کرنا. وہ نہیں جانتے کدھر, میرے یار کا ہے جانے آ گئے. سالانہ ملاقات ہوئی, بڑے خوش ہوئے. صاحب تصرف بنتا ہے, صاحب نظر بنتا ہے, آج بھی موجود ہے دنیا. استاد ملے ہوتے بیٹھے رہے, دربار شریف کی حاضری دی تھی. سارے والے تیسرا آدمی سی, وہ ذرا وہ مزاج اندر دے دی
کہ پیر بھائی دربار شریف کے نال نسبت رکھنے والے کا لگاؤ کرا ہے. تیسرے بندے نے دربار شریف سے آئے, حاضری دی, انہوں نے مراقبہ کیا. صاحب مراقبہ نے صاحب حال بزرگ نے کتنی دیر مراقبہ کرتے رہے. مراقبہ ہو گیا, میرا اطلاعی کا دے اتنے گئے, خلافت کا انتظام سی, بیٹھے رہے. واپس جانے ہو تیسرا بندہ نہ لینا, وہ انہوں نے مزاج کو کچھ واقع تھے. انہیں راہ کرتے ہیں تھوڑا سا چھیڑ چھاڑ کی. انہیں آخر جی مراقبہ تھی تھوڑا لمبا کیا, اتنا کرتے نہیں. آخر کی وجہ ہے, کوئی گل تو ہے. حضرت میاں صاحب نے مزاق کرنا تو مراقبہ کیتا دے, کوئی گل تو ہے. اے گل آج تو میرے بند کسی بندے نہیں پتا یہ نام کرو گا. انہوں نے آخر مراقبہ کیتا ہے. حضرت میاں صاحب, بڑے میاں صاحب ولی محمد صابری علیہ الرحمہ, انہوں نے نام ملاقات مراقبے کے اندر ہوئی ہے. پوچھا ہے تھوڑا کی مرتبہ تے مقام ہے ولایت کے اندر. فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے صاحب ڈیوٹی ولی بنایا ہے. سبحان اللہ, صاحب ڈیوٹی میرے اللہ نے ولی بنایا ہے. اور میاں صاحب نے ولایت اپنے والد کے مانے, انہوں کا مزاج قبرستان کے اندر ہے. انہوں کی وجہ سے مرتبہ ملا ہے کہ حضرت میاں ولی محمد صابری علیہ الرحمہ عام ولی نہیں, اس علاقہ سے کچھ بلندہ ولی بن گیا ہے. اللہ کریم حضرت صاحب کا فیض عام فرمائے. آپ نے شہزادگان اللہ اسی طرح بس کے سامنے چلانے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے رشتے دار, چاچا جی, دیگر افراد صاحب سب موجود ہوں, اللہ سب کو سلامت رکھے. لیکن بات کوئی یہ میں پہلے کی ہے کہ حضرت صاحب جنہوں نے کل پہ آئے ہو انہوں اپنا نظریہ نہیں بدلیا. میں پھر آخر تو پھر بھی تھوڑا انہوں اپنا نظریہ نہیں بدلیا. آج کل لوگ بگڑے پہ پیسے کے پیچھے تین چھڑے پہ رہے. اور یہ وہ ویلا ہے جس ویلے کے بارے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا مقصد مقصود دنیا ہو جائے گی اور دین کو پیچھے پسے پلٹ ڈال دیں گے. آج اس لیے تماشا دیکھ رہے ہیں. اور آپ نے میدان کے اندر بڑے بڑے علمی کارنامے بھی سر انجام دیے. جتنے کسی دیریے نال پیڑ پیا ہے نا, آپ کو بھی ثابت قدم رہے. پیڑ سمجھتے ہو پہلوانا کے پیڑ ہو ہوتے تھے, مولویوں کے پیڑ ہو ہوتے تھے. جتنے کوئی ایسا معاملہ بنیا ہے نا, خواہ کوئی تفصیلی ہے یا کوئی رفضی ہے یا کوئی خارجی ہے, جنہیں نام بھی پیڑ بنے آپ ثابت قدم رہے ہیں اور ان کو آئے نہیں ان کو پکایا ہے. بڑی دیر پر پیڑ بنے ہیں, بڑے دوسرے پیڑ بنے ہیں. جتنے جتنے بھی ان معاملات ہوئے ہیں اور جتنے کبھی سارے پیڑ تو پیڑ چوڑ نے وہ چھ بار معاملہ بن گیا. مولوی صاحب جنازے تو بعد کی دعا دے انہوں نے مسئلہ بڑا رہتا ہے. مولوی صاحب نے مسئلہ کہ گیا. میں ایک دن گل کی استادیوں جی گل ہوتی مسجد میں ہوئی سی, فرماتے ہیں کہ مفتی احمد یار خان نے بھی یہ مسئلہ لکھا ہے. توجہ کرو, حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان سارے گجرات کا بادشاہ, سید المفسرین اس زمانے میں حضرت مفتی احمد یار خان صاحب کا مناظرہ ہوا عنایت اللہ شاہ میں. غلام اللہ بھی موجود ہے پنڈی کا. دعا بعد نماز جنازہ, جنازے تو بعد دعا کے نظر کا مناظرہ ہوا کہ منگل کسی خاص وجہ تو کرا لگا. مناظرہ کے دوران اس طرف وہ حدیث پڑھی گئی جیڑی حدیث سارے محترم نے نماز جنازہ کے گھر پڑھی گئی. وہ مطلب کچھ اور کٹن لگے سمجھ, لیکن شیخ الحدیث تھوڑا جانا بس خالی شیخ الحدیث صاحب مفتی مولانا
عبداللطیف صاحب نے برجستہ وہ گرفت فرمائی. استاد صاحب کا بھی یہ کمال سی کہ فوراً گرفت فرما دیا. پیر صاحب سے بھی شریف تشریف لائے نے تے آپ کو راستہ دے کہا کہ آپ کے تشریف لائے. حدیث پاک پڑھے گی کہ وہی راسن ہے جو علی المیت فاخلص له الدعاء. یہ مطلب ہے کہ جنازے میں دعا ہو جاتی ہے. حضرت مفتی احمد یار خان نے اس وقت جواب دیتا فرمایا یہ فیل جڑی ہے میرے معنی میں نہیں فیل تعمیم دیے یہ معنی کم کر لو تو پھر دوبارہ کم کرو. اگر یہی قانون تسی اس حدیث کا لاؤ تو پھر مطلب ہوتا ہے قرآن شریف میں کہہ دے اللہ فرماتا ہے جب کھا پی لو تو ٹر پو بیٹھے نہ رہو چلیا کرو. استاد صاحب فرمان لگے میں ہی مولوی صاحب نے مسئلہ کیتا میں کہا تھوڑی اس گل پہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کھانے پہ ہو تو آخر میں تم دو چار لقمے رہنے ہو پلیٹ چک لاؤ روٹی آپ کے پھاڑ لاؤ ٹوٹیا ٹوٹیا ختم کرو تاکہ یہ جڑا فیضا مانا میرا پایا جائے. اس بات کے بعد مولوی صاحب خاموش ہو گئے. انہوں نے سمجھ آ گئی کہ بھائی راسن لے تم علی المیت فاخلص له الدعاء کا مطلب ہے کہ نماز جنازہ تو بعد اخلاص نال دعا مانگیا کرو. اس واسطے کہ آپ کا بڑا اونچا مقام سیرم کے اندر اور آپ کی گرفت بڑی مضبوط سیرت سے آپ گرفت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ نے درجات بلند فرمائے, آپ نے فیض المام کرے اور آپ نے صاحبزادگان کو اللہ تعالیٰ آپ نے دوسرے راستے پہ چلانے والے اس مسجد میں آباد فرمائے گئے ادارہ سارے اس مسجد کے نال اللہ اس کے اندر جو آباد انہیں بھی آباد تعاون کرنے والے نے سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین و علیکم. بھائی محمد نواز تیسری سال صاحب نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.